پھر وہ چاروں کرسیوں پر بیٹھے نظریں اوٹی کے دروازے پر جمائے مسلسل دعا گو تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ اسی ہی لمحے زہرا عائشہ کا ہاتھ تامی وہاں آئی۔ بہت مبارک ہو آپ سب کو، آپ لوگوں کی دعائیں رب نے قبول فرمائی ہے، الحمدللہ آپریشن کامیاب رہا، کچھ دیر بعد آپ سب مل سکتے ہو ارحان سے، مگر ایک ایک کر کے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ سب ایک دوسرے کے گلے لگتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ زرمینہ کہاں ہے؟ زہرا اس کو بھی ساتھ لے آتی۔ حیدر اور اکزئی نے بیوی کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، پلوشا اس کے ساتھ وہاں ہی بیٹھی ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے سب کی دعائیں قبول ہوئی، ہم بھی مسجد چلتے ہیں، آصف بھائی شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں، آ جائیے۔ وہ آصف ملک کے ہمراہ ہسپتال کی راہداری کی جانب بڑھے۔ برہان کے پیچھے قدم بڑھا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ابتسام سے بھی پوچھا، جس نے ارحان سے مل کر آنے کا کہا تھا۔ 10 منٹ بعد نرس باہر آئی۔ ابتسام فوراً اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ آپ کے بھائی کو روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ سب باری باری مل سکتے ہیں ان سے۔ نرس خوشی کی خبر دیتی وہاں سے چلی گئی۔ ابتسام نے مڑ کر عائشہ اور زہرا بیگم کو دیکھا۔ زہرا بیگم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر گئی، دیکھ رہی تھی کتنا فکر مند تھا یہ لڑکا مسلسل اپنے دوست کے لیے۔ جاؤ بیٹا مل لو جا کر، انتظار کر رہا ہوگا وہ آپ کا۔ وہ تشکر بھری نظروں سے ان کو دیکھتا روم کے اندر قدم رکھ گیا، جہاں ارحان سفید بیڈ پر پٹیوں میں جکڑا ہوا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ابتسام کے گلے میں آنسو کا پندہ اٹکنے لگا۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتا اس کے بیڈ کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ بھائی اتنی بڑی سزا صرف ایک موقع کی، تو چلتے پھرتے مجھے ایسے مار دیتا تھا تو کیا میں اتنا ناراض ہو جایا کرتا تھا تجھ سے؟ اس کی آنکھوں سے نکلتا ایک آنسو ارحان کے سیدھے رکھے بازو پر گرا۔ ارحان نے آنکھیں ہلکی سی واہ کر کے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ دل تو میرا اب بھی چاہ رہا ہے تجھے ایک مکہ کس کر ماروں منہ پر، مرد ہو کر رو رہا ہے بے غیرت، وہ دھیمی آواز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ ابتسام نے چونک کر اس کو دیکھا اور فوراً اس کے گلے لگا۔ وہ آرام سے، اس حرام خور نے کندھے پر گولی چلائی تھی میرے، ارحان نے ہنستے ہوئے تھوڑے قرب سے کہا۔ ابتسام فوراً اس سے دور ہوتا اٹھا تھا۔ اس دن غلط کیا میں نے، اس حرام زادے کو تیرے ہاتھوں سے بچا کر، آج چاہی ہوتا جان لے لیتا تو اس کی۔ ارحان آنکھیں مونتا مسکرایا۔ خیر اب نہیں چھوڑوں گا اسے، یہاں سے فراغ ہو لینے دو مجھے ذرا۔ ارحان مجھے معاف کر دے میرے بھائی، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تجھے کس نے کہا کہ تو نے غلط کیا؟ میری غلطی تھی اور اس کی سزا مجھے ملی۔ تم نے زرمینہ کو اپنی سگی بہن کی طرح سمجھا، مجھے اچھا لگا۔ ابتسام اس کی بات سنتا مزید کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر ارحان اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا اس کو خاموش کروا گیا۔ ابتسام اپنے دوست کا چہرہ دیکھتے آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ مسلسل اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر ارحان کی زندگی کے لیے دعا گو تھی۔ آنسو اس کے آنکھوں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مسلسل اس کا چہرہ بھگو دیتے۔ پلوشا اس کو نم آنکھوں سے تکتی رہی۔ مینے بس کرو، تم اپنے بارے میں بھی کچھ سوچو۔ پلوشا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ زرمینہ نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا۔ میں کیا سوچوں آخر اپنے بارے میں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ پلوشا نے اس کی بات سنتے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ ارحان بے قصور تھے، اس پورا عرصے میں انہیں غلط ہی سمجھتی رہی۔ وہ کیا ان کے ساتھ جس کے وہ کبھی مستحق تھے ہی نہیں، اتنا برا سلوک کیا میں نے، نفرت کرتی رہی ان سے، جبکہ وہ تو ہمیشہ ہی مجھ سے محبت کرتے رہے۔ کل بھی میں نے ان کی بات پر تھوڑی یقین کیا، وہ تو آج آصف انکل نے مجھے سچائی سے آگاہ کیا ہے، ورنہ میں ان کو یوں ہی اذیت دیتی رہتی۔ زرمینہ نے روتے ہوئے پلوشا کی گود میں سر رکھا۔ پلوشا کو سب سمجھ آ گیا، یعنی آصف ملک نے ساری حقیقت اس کو بتا دی تھی اور ارحان سچا ثابت ہوا۔ اسی لمحے خوشی سے چمکتا چہرہ لیے عائشہ دونوں کے برابر آ کر بیٹھی۔ مبارک ہو، تمہاری دعائیں سن لی اللہ نے، ارحان بھائی کو ہوش آ گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، روم میں شفٹ کر دیا ہے ان کو، ہم سب نے تو مل بھی لیا۔ عائشہ کی آواز سنتے زرمینہ پلوشا کی گود سے سر اٹھاتی سیدھی ہو بیٹھی اور خوشی کی انتہا کو چھوتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ پلوشا اور عائشہ نے اس کو ایک بار پھر روتے دیکھ کر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ارے بھائی خوشی کے آنسو ہے، وہ رونے کے بیچ ہنستی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے عائشہ اور پلوشا دونوں مسکرائی۔ باہر نکلتے نکلتے زرمینہ واپس پلٹی تھی۔ کیا ہوا؟ عائشہ نے اس کو واپس جائے نماز کی سمت بڑھتے دیکھ کر استفادہ کیا۔ ہم اللہ کو اپنے دکھ میں، غم میں تو یاد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پاک ہستی ہماری دعا کو سن کر قبول فرما لیتا ہے، ہماری خواہش پوری کر دیتا ہے، تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے رب کا شکر ادا کر کے آؤں گی، انہوں نے میری دعائیں سنی، میری خواہش کو رد نہیں کیا۔ وہ پر نور چہرہ لیے نماز کی نیت باندھتی کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ اور پلوشا اس کی بات سنتی سچے دل سے اس کے لیے خوش ہوتی، نماز کی نیت کرنے کھڑی ہوئی تھی۔ سب اس سے مل کر
ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، پر جس ایک کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا وہ اب تک نہیں آئی، مگر اس کے دل کو سکون تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے آصف صاحب اس کو زرمینہ کی حالت کے بارے میں بتا گئے، اور یہ بھی کہ انہوں نے سب بتا دیا ہے زرمینہ کو۔ پہلے تو اس کی بے ہوشی کا سن کر وہ خود شدید پریشان ہوتا اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ بیٹھا۔ پھر آصف صاحب نے اس کو بتایا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں، وہ اب بالکل صحیح ہے اور تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، ابھی بھی شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے۔ ان کی بات سنتے اس نے سکون کا سانس لیا، اس کا دل پرسکون ہو گیا، سب ٹھیک ہونے جا رہا تھا، اب ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی دوری نہیں رہے گی۔ وہ آنکھیں کمرے کے دروازے پر جمائے اس کا منتظر رہا، جب اچانک دروازہ ہلکے سے کھلا، وہ فوراً آنکھیں موند گیا، زرمینہ کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کر سکتا تھا۔ زرمینہ نے دروازہ بند کرتے مڑ کر بیڈ پر لیٹے اور خان کو دیکھا، جو شاید سو رہا تھا یا اب بھی دواؤں کے زیر اثر تھا۔ اس کے چوڑے وجود کو پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر زرمینہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے آنسو سے لبالب بھر گئی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اس تک آئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا۔ مجھے معاف کر دے، بہت غلط کیا میں نے آپ کے ساتھ، اور رونے سے بھیگی آواز میں اس کا پرکشش چہرہ دیکھتی بولی، اور خان آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، دیکھنا چاہتا تھا اور کیا کیا کرے گی وہ۔ زرمینہ سے صبر نہ ہوا تھا، وہ ان کی آنکھوں کی چمک دیکھنا چاہتی تھی، وہ سیاہ داڑھی کے پیچھے چھپے ڈمپل کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چھوتے ہوئے۔ اس نے تا عمر اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کی چاہ کی تھی، اور خان آنکھیں بند کیے اس کی نرم انگلیوں کی پوروں کو اپنا چہرہ سہلاتے محسوس کرتا رہا۔ اس کے زخم ان انگلیوں کے مرہم سے ٹھیک ہوتے گئے، اس کے وجود میں سکون اترتا گیا تھا۔ زرمینہ نے آنکھیں بند کی، اپنے ہونٹ آگے بڑھاتے اس کے ماتھے پر رکھے، اس کے آنسو خان کے ماتھے پر پھسلے، اور خان بالکل بھی اس امید میں نہیں تھا کہ وہ یہ کرے گی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو خان سے برداشت نہ ہوئے تھے، وہ ہلکا سا کسمسایا۔ زرمینہ اس کو یوں ہلتے دیکھ کر فوراً اس سے دور ہوئی اور اس کے اوپر چادر ٹھیک کرنے لگی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ پانی پینا ہے آپ کو؟ بھوک لگی ہے؟ کچھ کھائیں گے؟ زرمینہ اس کا چہرہ تکتی پریشانی سے بولی، اور خان نے ایک نظر اس کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لی۔ اس کے یوں آنکھیں پھیرنے پر زرمینہ کو اپنا دل مٹھیوں میں بہتا معلوم ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے، عائشہ کو اندر بھیج دو، وہ پانی دے گی مجھے، اور خان نے دھیمی آواز میں بغیر اس کا چہرہ دیکھے کہا۔ زرمینہ فوراً تڑپ کر آگے بڑھتی اس کے سیدھے رکھے ہاتھ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ وہ کیوں آئیں گی؟ میں ہوں نا، میں آپ کو پانی پلا دیتی ہوں، زرمینہ نے آنسو سے بھیگی آواز میں کہا، اور خان اپنی مسکراہٹ ضبط کرتا اپنا ہاتھ اس کی گرپ سے نکال گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زرمینہ میڈم مزید مجھ پر کوئی احسان کرنے کی، وہ آواز میں مصنوعی غصہ لاتے ہوئے بولا۔ زرمینہ اس کا تلخ لہجہ سنتی ایک بار پھر رونے لگی تھی، اور خان میں بیوی ہوں آپ کی، میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو آپ کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ہچکیاں لیتے ہوئی بولی، اور خان نے اس کے رونے پر آنکھیں اس کی طرف کرتے اس کو دیکھنے لگا۔ کالے دوپٹے کے حالے میں اس کا رونے کی شدت سے سرخ ہوتا چہرہ اور بھیگے گال اور خان کو سکون برباد کر گئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتا بولا، اچھا تو تمہیں فائنلی یہ اندازہ ہو گیا کہ بیوی ہو تم میری، استہزائی انداز میں وہ بولا۔ زرمینہ سمجھ گئی کہ وہ اب بھی ناراض ہے اس سے، فوراً بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا۔ تم اتنا رو مت، اب مزید میں تمہیں اس انچاہے رشتے میں باندھنے کا قائل نہیں ہوں، تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی تھی نا، میں تمہیں چھوڑ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی زرمینہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، اور خان نے سانس رو کے اس کو دیکھا۔ پلیز خود سے الگ کرنے کی بات اب نہیں کیجیے گا مجھ سے، میں نہیں الگ ہونا چاہتی آپ سے، اپنی آخری سانس تک نہیں، وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی، اور خان مسکرایا، مگر زرمینہ اپنا سر واپس اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی، اس لیے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکی۔ اچھا تو پھر جب میں پاس آ رہا تھا تمہارے تو منہ کیوں پھیرا تھا تم نے؟ وہ مسکراتی آواز میں شکوہ کر گیا۔ زرمینہ نے آنسو صاف کرتے اس کو دیکھا، وہ کسی قسم کی بدگمانی اب درمیان میں نہیں چاہتی تھی دونوں کے۔ وہ تو میں نے آپ کی وجہ سے کیا تھا، آپ کا زخم تازہ تھا، اگر غلطی سے کچھ ہو جاتا تو پھر سے خون بہنا شروع ہو جاتا، اور روحان سی آواز میں گویا ہوئی، اور خان کی پرشوق نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اچھا تو میں یہ سچ کیسے مانوں، کچھ ثبوت دو، اور خان نے اس کو دیکھتے کہا۔ زرمینہ کنفیوز ہوتی اس کا چہرہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ پریشانی سے بولی، اور خان محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ مطلب یہ کہ ثبوت دو، اب کوئی چوٹ نہیں میری ناک پر، کس می ہیئر، اور خان مزے سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ زرمینہ جو بڑی توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کی بات کے اختتام پر شرم سے گلابی ہو گئی، اس کی بدلتی آواز اور نظروں کو اب سمجھی تھی۔ حد ہے ویسے، اپنی حالت دیکھے آپ ابھی بھی، آپ کو یہ سب سوجھ رہا ہے، آرام سے لیٹ جائیے۔ وہ اس کو جھڑکتی مسکراہٹ ضبط کرتی اور خان کے لیے پانی نکالنے کے لیے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی ہی تھی،
مگر اس سے پہلے ہی ارحان اس کا ہاتھ تھامتے اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ اس کے کندھے پر درد کی لہر اٹھی۔ زرمینہ نے پریشان ہوتے اس کو دیکھا اور آرام سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھتے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اس کے پیچھے تکیا سیٹ کر کے اس کو لٹایا تھا۔ پوری زندگی پڑی ہے ارحان اس سب کے لیے، ابھی پلیز آپ آرام سے لیٹ جائیے، اتنا مت تکائے خود کو۔ ارحان نے تکیا پر سر رکھتے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھا، جو اس کے برابر کھڑی اس کے چہرے پر مسکراتے ہوئے محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ارحان نے اس کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ زرمینہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے دعا کی تھی زندگی کی، جس میں تم مجھے اتنی محبت سے دیکھ رہی ہو، میرے پاس ہو، میرے ساتھ، میرے قریب، صرف ایک ہاتھ کی دسترس پر۔ میری دعا قبول کر لی میرے رب نے، خواب سا لگ رہا ہے مجھے یہ سب زر۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے جذبات سے پر لہجے میں بولا۔ زرمینہ نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ خواب کہاں ہے یہ ارحان، حقیقت ہی ہے، آپ اتنی تکلیف میں ہے۔ زرمینہ آنسو ضبط کرتی بولی۔ ارحان نے اس کے ہاتھوں پر سے آنکھیں ہٹا کر اس کو قطعی انداز میں دیکھتے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ بالکل بھی اب تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مزید تکلیف ہوگی، اور یہ جس تکلیف کی بات کر رہی ہو یہ سزا ہے جو مجھے ملی ہے۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ اتنا غلط کیا تھا، وہ زرمینہ کو دیکھتے پشیمان ہوتے ہوئے بولا۔ زرمینہ نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ایک بار پھر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اور اب پرانی باتیں یاد کر کے خود کو مزید تکلیف مت دے، اب بس ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولی۔ ارحان اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتا، سکون بوند بوند اپنے وجود میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دونوں اس پل ایک دوسرے کی سانسوں میں سانس لیتے، خود میں گمتے، ایک دوسرے کو اس لمحے وہ بھرپور محسوس کر رہے تھے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ زرمینہ گھبراتی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ ارحان نے بدمزہ ہوتے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ دیکھا اور غصے سے دروازے کو گورتے ہوئے باہر دستک دیتے انسان کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ زرمینہ نے اپنے چہرے کی سرخی کم کرنے کے خاطر روم سے منسلک واش روم میں قدم رکھ دیا۔ ارحان نے آسودگی سے مسکراتے ہوئے اس کی پشت کو واش روم میں غائب ہوتے دیکھا۔ آپ کا پلس ریٹ چیک کرنے آئی ہوں میں، ماشاءاللہ آپ تو ابھی سے ریکور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی ڈریپ چیک کرتے حشاش پشاش سے مسکراتے ہوئے بیڈ پر لیٹے ارحان کو دیکھا۔ جی اب ریکور کر ہی لوں گا، میری میسز ہے نا میرے پاس، ان کی موجودگی ہی میری صحت کا باعث ہے۔ اس نے پرشوق نظروں سے واش روم سے باہر آتی زرمینہ کو دیکھا، جو شرم سے سرخ ہوتے رخساروں سے پلکیں اٹھاتی اس کو گورتے ہوئے بیڈ تک آئی۔ ہاں ہاں ماشاءاللہ، اچھا لگا آپ کو بھی اپنی میسز سے اتنی محبت کرتے دیکھ کر جتنا یہ آپ سے کرتی ہے۔ اپنی ڈرپ نکال کر یہ آپ کے پاس آ گئی تھی، ڈاکٹر نے اس کی پلس چیک کرتے ہوئے کہا۔ ارحان نے مسکراتے ہوئے اس کے سراپے کو نظروں کے حصار میں لیا۔ زرمینہ اس کی بولتی نظروں کو نظر انداز کرتی ڈاکٹر کے پاس آئی۔ ڈاکٹر صاحبہ پلس ریٹ نارمل ہے نا، کوئی پرابلم تو نہیں، اور آپ ان کی میڈیسن روٹین بھی مجھے سمجھا دیجیے، زرمینہ نے ڈاکٹر سے کہا۔ ارحان مسلسل اس کے ہاتھ پکڑنے کے چکر میں تھا اور زرمینہ بار بار اس کا ہاتھ جھڑک کر اسے گوری اسے نواز رہی تھی۔ ڈاکٹر دونوں کو دیکھتی مسکرائی۔ جی سب کچھ نارمل ہے الحمدللہ، ضرور آپ میرے ساتھ آئیے، پورا ڈائٹ پلان اور میڈیسن روٹین آپ کو دے دی ہوں میں۔ وہ اس کو دیکھتی مسکراتی ہوئی روم سے باہر کی جانب بڑھی۔ زرمینہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جانے سے پہلے خود کو محبت بھری نظروں سے تکتے ارحان کو گورنا نہیں بولی، جو اس کے گورنے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتا بیڈ پر آنکھیں مونتے گرا۔ زرمینہ اپنی ہنسی ضبط کرتی روم سے باہر نکل آئی۔ ایسے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں، منع بھی کیا تھا میں نے، نہیں جائیے، ابھی پوری طرح طبیعت بہتر ہونے دے، لیکن نہیں، بس سارا فرض ان کا ہی تو ہے، باقی پولیس کا محکمہ تو چھٹیوں پر ہے نا۔ اوہ پلوشہ الگ لال پیلی ہو رہی ہوگی میری غیر موجودگی کے باعث۔ اوہ ارحان اللہ سمجھے آپ کو۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑی بیوٹیشن کے لگائے ہوئے سفید پھول اپنی لمبی چوٹی پر آگے کر کے دیکھنے لگی۔ آج برہان اور عائشہ کی رخصتی اور ابتسام اور پلوشہ کا نکاح۔ وہ تقریباً پورا تیار کڑی اب تنقیدی نظروں سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ سفید گیردار لہنگا، اس کے ساتھ پیٹ تک آتی ہم رنگ چولی جو پورے گوٹے کی کڑائی سے بھری ہوئی تھی، سفید نیٹ کا گولڈن چن، موتیوں اور ستاروں والا دوپٹہ جس کے چاروں طرف گولڈن کرن لگی تھی، پورے لہنگے پر شیشوں کا کام کیا گیا تھا۔ اس نے آج بالوں کی لمبی چوٹی بنوائی جس کے گرد سفید موتیوں کے پھول لپٹے ہوئے تھے جو اس کی کمر پر بلکا رہی تھی۔ لائٹ گولڈن ٹچ کے میک اپ کے ساتھ ڈیپ میرون لپسٹک اس نے اپنے خوبصورت ہونٹوں کو رنگا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا پرفیوم اٹھاتی اپنے اوپر اسپرے کر رہی تھی کہ اسی دوران ارحان روم میں داخل ہوا۔ آئی ایم ریئلی سوری سویٹی، آئی واز برنگنگ دس روز اینڈ۔ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس کمرے میں جلد میں داخل ہوا، ہاتھ میں ایک اکیلا خوبصورت مہکتا ہوا گلاب
اور خاکی لفافہ تھا جس میں یقیناً سرخ گلابوں والے گجرے ہی تھے جو اس کے لیے لایا تھا، مگر اس کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے یوں تمام ہتھیاروں سے لیس کھڑے دیکھ کر عرحان کی آنکھیں اس سے پلٹنا بھول گئی، زبان گونگ رہ گئی۔ زرمینہ نے اس کو دیکھ کر فوراً ناراضگی سے آنکھیں پھیر لی اور اپنی کانوں میں جھمکے ٹیک کرتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی، پر عرحان اس کا بازو تھامے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ زرمینہ نے پلکیں جھکا لی، ناراضگی تو محض بہانہ تھی، اصل وجہ تو نظریں جھکانے کی یہ تھی کہ وہ عرحان کی لو دیتی آنکھوں میں براہ راست کبھی نہیں دیکھ پاتی۔ ان جذبے لوٹاتی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی پلکیں جھکا لیتی۔ عرحان نے مخمور ہوتے لفافے میں سے گجرے نکالے اور بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھوں میں پہنائے، وہ پھول اس کو دیا۔ زرمینہ نے پھول لیتے شکوہ بھری نظروں سے اس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ اس کی گرپ سے آزاد کرواتی ایک بار پھر ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ اس بار عرحان نے ذرا نیچے جھک کر اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے باہوں میں بھیجتے اوپر اٹھایا تھا۔ عرحان نیچے اتارے مجھے، ویسے ہی ہم لیٹ ہو رہے ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں، نیچے اتارے۔ وہ شرم سے لال ہوتی عرحان کے کندھوں پر مکوں کی برسات کرنے لگی جس پر اس کا جاندار کا کہا روم میں گونجا تھا۔ زرمینہ کو اس کو یوں ہنستے دیکھ کر اور آگ لگی۔ عرحان، وہ ایک بار پھر زور سے چلائی۔ عرحان نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا اور ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ ایک ہاتھ سے ڈریسنگ ٹیبل کا تمام سامان سائڈ پر کرتے اس نے زرمینہ کو اس پر بٹھایا اور خود اس سے آدھی انچ کے فاصلے پر ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے دونوں طرف اپنے بازو ٹکاتے کھڑا ہو گیا۔ لو میری جان، اتار دیا اور کوئی حکم کرو اب۔ عرحان جذبات لوٹاتی نظروں سے اس کو دیکھتے ذرا جھکا تھا جیسے بو کر رہا ہو۔ زرمینہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتی مصنوعی غصے سے بولی، اب مجھے ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے اتاریے اور فریش ہونے جائیے، پلوشا میرا انتظار کر رہی ہوگی وہاں، میری بیچاری دوست۔ اوف عرحان، اور رونے کے انداز میں جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ عرحان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کے پل پل بدلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ نیچے تمہیں اتارنے کا بھی میرا کوئی موڈ نہیں، ہاں اگر اندر فریش ہونے میرے ساتھ چل رہی ہو تو فوراً اتار دوں گا، اور اپنی بیچاری دوست کا تمہیں بہت خیال ہے اور اس بیچارے شوہر کا کوئی احساس نہیں۔ بیماری میں آج 3 ہفتے بعد پولیس اسٹیشن گیا ہوں، کچھ اندازہ بھی ہے یہ 3 گھنٹے میں نے کیسے گزارے ہیں تمہارے بغیر، وہاں بار بار تمہاری پکچر دیکھ رہا تھا فون میں، ظالم بیوی۔ عرحان نے مظلومیت سے اس کا حسین چہرہ تکتے ہوئے کہا۔ زرمینہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا، تو بیچارے شوہر آپ نہ جاتے، میں تو آپ کو اتنا منع کر رہی تھی، مجال ہے جو آپ نے میری ایک بھی سنی ہو، کوئی بیچارے نہیں ہیں آپ، زیادہ مظلوم نہ بنے، اتاریے مجھے نیچے، وہ غصے سے اسے گورتی بولی۔ عرحان اسے دیکھتے مسکرایا، ڈمپل داڑھی کے پیچھے سے جھانکنے لگا۔ زرمینہ کا غصہ اسے دیکھتے جاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ فوراً بے خود ہوتی اس کے ڈمپل پر ہاتھ رکھ گئی جس سے عرحان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی، لیکن فوراً ہی اس کو اپنی بے خودی کا احساس ہوا۔ اپنا ہاتھ واپس کھینچتے اس نے عرحان کے مسکراتے چہرے کو گورا۔ آج یہ آپ کے ڈمپل میرا غصہ کم نہیں کریں گے، یہ اچھا طریقہ نکال لیا ہے، بھائی مسکرا دو، سامنے والے کا غصہ سارا جاگ کی طرح بیٹھ جائے ان کے ڈمپلز کی نمائش پر۔ عجیب، وہ غصے سے منہ پھولاتی بولی۔ عرحان کا اس کی بات سنتے کا کہا پورے روم میں گونجا تھا۔ اچھا دیر ہو رہی ہے نا تمہیں اپنی بیچاری دوست کے پاس جانے کے لیے؟ عرحان اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے فوراً سیریس ہوتا بولا۔ زرمینہ نے اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر فوراً خوشی سے سر اس بات میں ہلایا، تو کوئی رشوت دو اپنے ایماندار پولیس والے کو، عرحان شرارت سے بولا۔ زرمینہ نے منہ کھولے اس کو حیرت سے دیکھا کہ کیسے خود کو ایماندار بھی کہہ رہا ہے اور رشوت بھی مانگ رہا ہے۔ عرحان نے اس کے کھولے لبوں کو دیکھتے خمار اترتی آنکھوں سے اس کی ٹوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا منہ بند کیا تھا۔ میری جان، یہ نہیں کرو، ورنہ پوچھنے کی زحمت نہیں کروں گا میں۔ اس کی خمار سے بوجھل ہوتی آواز کو سنتے زرمینہ نے اس کو کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں دیکھا۔ کیا نہیں پوچھیں گے، اور کیا عجیب نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کر رہے ہیں، رشوت، زحمت۔ عرحان بس بھی کرے، دیر ہو رہی ہے، وہ اس کو دیکھتی جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ دیر واقعی اب ہو رہی تھی، اچھا مجھے پیاس لگ رہی ہے، وہ اس کے میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو محمور ہوتی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ تو جائیے پانی پی لینا۔ زرمینہ اس کو دیکھتی جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ عرحان مزید وقت برباد کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ زرمینہ سمجھ ہی نہیں پائی یہ کیا ہوا ہے۔ جب تک اس کو ہوش آیا وہ اس کی سانسوں کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ زرمینہ نے لرزتے ہاتھوں سے اس کی یونیفارم کی شرٹ کندھوں سے دبوچ لی۔ عرحان اس کے ہاتھوں کا لمس خود پر محسوس کرتے مسکرایا، اور زرمینہ کے اس عمل نے عرحان کے عمل میں مزید شدت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں زرمینہ کانپنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی واضح لرزش اپنے کندھوں پر محسوس کرتے وہ اس کی جان پر رحم کھاتا ہلکے سے اس سے دور ہوا تھا، مگر اب بھی دونوں کے ماتھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکے تھے۔ زرمینہ آنکھیں بند کیے
اپنی تیز چلتی سانسوں کو بحال کرنے لگی، جبکہ اورحان اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ میری پیاس پانی سے نہیں، اس سے بجھنی تھی، وہ باری آواز میں سرگوشی کر گیا۔ زرمینہ نے اس کے ساتھ لگے لگے حیا سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا، آپ نے ساری لپسٹک خراب کر دی ہے میری اورحان۔ اورحان فوراً سیدھا ہوتے اس کے پیچھے سے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال گیا۔ زرمینہ نے بنا پل کے اٹھائے اس کی کارروائی دیکھی۔ اورحان ٹیشو نکالتا آدھی لگی لپسٹک اس کے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا۔ میری جان، تمہیں کیا لگ رہا تھا یہ کلر میں تمہیں سب کے سامنے لگا کر جانے دوں گا؟ شاباش، کوئی لائٹ سی لپسٹک لگاؤ، میں آیا نہا کر۔ وہ اس کو باہوں میں لیتے زمین پر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ زرمینہ اس کی بات سن کر شرم سے گلابی ہو گئی۔ وہ وائٹ شلوار قمیض سکن پرنس کوٹ کے ساتھ پہنو نا۔ ڈریسنگ روم میں جاتے جاتے وہ مڑ کر زرمینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، جو دل پر ہاتھ رکھے اب بھی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش میں نظر آئی۔ اس کی بات سنتے فوراً سیدھی ہوتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ اورحان اسے دیکھتا مسکراتے ہوئے اندر غائب ہو گیا۔ خوشیاں دونوں کی زندگیوں میں لوٹ آئی تھی۔ ان دونوں کا عشق آج اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا، جہاں آسودگی، چاہت اور بے حد محبت دونوں کی منتظر تھی۔